السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں ہر دفعہ اسی لیے کہتی ہوں یہ بات کہ مجھے پوری امید ہوتی ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ظاہر ہے اگر آپ خیریت سے ہوں گے جبھی میرے پروگرامس بھی دیکھ پائیں گے۔ آج کا میرا موضوع تھوڑا مختلف سا ہے، نئی نسل جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی۔ غیر محسوس طریقے سے ہم صحت مندانہ ماحول سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ ہمارے کھانے کے اوقات مناسب ہیں، نہ سونے جاگنے کا کوئی وقت ہمارے ہاں کوئی ایسا ہے کہ متعین ہو کہ ہمیں کس وقت سونا ہے اور کس وقت اٹھنا ہے۔ اندازہ کریں کہ ہم کتنے خسارے میں ہیں۔ ہم یقیناً خسارے میں ہیں، اس لیے کہ اس سے ہم اپنی صحت متاثر کر رہے ہیں۔ ہمیں آج کل کی نوجوان نسل تو ایسی ہو گئی ہے کہ رات کو ان کو پوری رات جاگنا اور پورے دن سونا، دن اور رات کا ان کا بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ بالکل دن رات ہو گئی ہے اور رات دن، اور ایسے فیشن میں آ گئے ہیں وہ کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ بہت ماڈرن ہو جائیں گے اس طرح کے کام کر کے۔ کسی بھی نوجوان سے یا کسی بھی لڑکی سے یہ کہا جائے کہ جلدی سونے کے لیے کہا جائے تو باقاعدہ چڑ جاتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ بہت پینڈوانہ بات ہے اگر ان سے جلدی سونے کے لیے کہا جائے، یا لوگ جلدی سو جاتے ہیں وہ پینڈو ہوتے ہیں۔ اور ان کو بڑی ایک حیرت کی بات لگتی ہے کہ 10 بجے کون سوتا ہے بھلا؟ 10 بجے کوئی سونے کا وقت ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہی سنا اور ان کو بھی یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ ہمارے بڑے تو بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فجر کے بعد سوتے نہیں تھے، نہ امیاں نہ والد حضرات، اور اسی وجہ سے میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس وجہ سے ان کا جو تھا نا دن بڑا ہوتا تھا، ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ گھر کی جو خواتین تھیں وہ گھروں میں سارے مسالے پیسنا اور سارے کام کرنا، اور ان کے پاس اتنا وقت بچ جاتا تھا کہ وہ سلائی کڑھائی بھی کرتی تھیں، اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں میں آنا جانا بھی ہوتا تھا، اور اتنا ان کے پاس وقت تھا۔ آج کل تو جب دن ہی آپ کا 11-12 بجے شروع ہوگا تو کس چیز کا وقت رہ جائے گا؟ کسی بھی چیز کے لیے وقت نہیں بچتا۔ پھر ہمارے ہاں خاص طور سے دیر تک سونے کو نحوست کہا جاتا تھا، اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں بچپن میں دیر سے اٹھنے کی تو اجازت تھی ہی نہیں نا، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کیا نحوست پھیلائی ہوئی ہے گھر میں، چلو اٹھو بستر وستر سمیٹ کے رکھو۔ تو یا یہ ہوتا تھا کہ کیا ہو گیا، طبیعت خراب ہے، کوئی تکلیف ہے؟ اگر کوئی دیر تک سو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بیمار ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اگر ہمیں آرام کرنا ہوتا تھا یا ہمیں دیر تک سونا ہوتا تھا تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جی سر میں درد ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی میکسیمم آدھے پون گھنٹے سے زیادہ لیٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تھا کہ بھائی اٹھو گے، چلو پھرو گے، کام کرو گے تو طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب تک کوئی سیریس ہی اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو تب تک لیٹنے کا تو کوئی تھا ہی نہیں جواز دن میں۔ صبح اٹھنا ہے اور بس کام شروع کرنا ہے۔ اب کے بچے یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے، ان کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ مطلب آرام کرنے کے لیے کیا وقت کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ آرام کرنے کا جب دل چاہ رہا ہوتا ہے، جب آدمی آرام کر لے، جب تک سونا ہو تب تک سو جائے، جب تک جاگنا ہو جاگ لے، اور پھر رات کو جاگنے کے بعد ایک اور ظلم ہوتا ہے کہ وہ پھر آرڈر کر کے چیزیں بھی منگوائی جاتی ہیں باہر کی۔ اب ایک تو رات کو نہ سونا، اور پھر غیر صحت مندانہ خوراک کھانا، وہ تمام گھر جہاں رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے اور دن کو دیر تک سونے کا طریقہ ان کے ہاں رائج ہے، ان کے ہاں بہت ساری نفسیاتی اور ذہنی اور جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں انہیں، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ ساری بیماریاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ کیونکہ ایک تو ایک سامنے کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہے، تو سارے جانور پرندے سب اندھیرا ہوتے ہی سوتے ہیں اور روشنی ہوتے ہی اٹھتے ہیں۔ وہ تو آٹومیٹک ہے نا، تو اس لیے ہوتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے باوجود وہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا اور غلط کاموں کی طرف اور غلط طریقہ زندگی کی طرف جا رہا ہے۔
اور یہ کہانی جو ہے یہ ہے گھر گھر کی. آج کل جو ہے وہ تو ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے. اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو ناشتہ ہی 12-1 بجے ہوتا ہے. اس کے بعد کب دوپہر کا کھانا ہوگا اور کب رات کا کھانا ہوگا یہ اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. یہ رات کو دیر تک جاگنا اور یہ بیتوقع قسم کے کھانے کھانے سے ہماری یہ نئی نسل جو ہے اس کے اوقات کار تو ہوئے ہی ہیں تبدیل، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر جو یہ ایک بے چینی، بے کلی اور سستی رائج ہو چکی ہے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ اگر 12-1 بجے اٹھتا ہے بندہ تو وہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے اپنے لیے پانی لے آئے یا اپنے لیے ایک کپ چائے بنا لے یا اپنا بستر ٹھیک کر لے. اس طرح کا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو نیند انہوں نے پوری کی ہوئی ہوتی ہے وہ رات کی نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی مصلحت ہے. یہ جو نسل ہے ہماری اس لیے یہ ہر وقت لڑنے کو، ہر وقت چڑچڑے رہنے پہ، سستی، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور ڈپریشن تو بہت زیادہ ہو گیا ہے ہماری اس نسل میں. ان کے اندر کسی کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. ان کے ہاں کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی اگر توجہ مرکوز کرنا ہو تو وہ نہیں ہو پاتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی پریشانیاں، جو اگر چوٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، زخم ہیں، وہ سب رات کو سونے سے ہی مندمل ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم دن کو پردے ڈال کے اندھیرا کر کے اس کو رات بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وہ بہرحال رات نہیں ہے. وہ جو ایک طریقہ ہے رات اور دن کا، وہ اسی کے ساتھ اس کا فائدہ بھی ہے. مجھے اس میں ایک چیز بہت زیادہ لگی، آپ بتائیے گا، مجھے ہو سکتا ہے کہ میرا تجزیہ صحیح نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں طلاق کا بہت زیادہ، گھر ٹوٹنے کا بہت زیادہ طریقہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ یہ راتوں کو جاگنا، غلط خوراک کھانا اور وقت پہ سارا کچھ نہ کرنا جو ہے وہ شامل ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی اور آپ کو صبح کو اٹھ کے کچھ کرنا ہو اور سارا دن چونکہ وہ سست گزرتا ہے اور پھر آپ اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتے، پھر آپ کے اندر اتنی برداشت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی کی بات برداشت کر سکیں، آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں. تو جب آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور چڑھ کے آپ اگلے کو جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے گھر کا ماحول ہی خراب ہوتا ہے. ماحول ہی جب اچھا ہوتا ہے جب آپ فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پہ بہت فریش رکھتا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ اگر رات کو آپ نیند پوری نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر بڑھاپا بھی جلدی آئے گا، آپ کے اندر برداشت بھی ختم ہوگی، آپ کے اندر مختلف بیماریاں بھی ہوں گی. ہمارے ہاں ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے، ہمارے دل ٹوٹتے ہیں تو وہ جلدی جڑتے نہیں ہیں، زخم بھر نہیں رہے ہمارے، کیونکہ ہم وقت پر نہیں سوتے. ہم اللہ کا نظام ہمیں فائدہ دے نہیں رہا، اس لیے کہ ہم اس کو موقع ہی نہیں دے پا رہے ہیں جو وہ اپنا جو بھی اس کا سسٹم ہے، جو بھی نظام ہے، وہ اس کے مطابق کام کر سکے. بچوں کو اسکول کی وین میں اگر کبھی میں دیکھوں، آپ نے بھی بہت دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ وین میں اکثر بچے جو ہیں وہ کھڑکی پہ بیچارے اپنا سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ بغیر ناشتے کے پوری نیند کیے بغیر اسکول جا رہے ہوں گے تو کیا ان کی کارکردگی ہوگی اور کیا ان کی صحت ہوگی. اچھا، جب آپ رات کو بچے دیر سے سوئیں گے تو صبح کو جب وہ تر و تازہ نہیں اٹھیں گے تو ان کو ناشتہ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. پھر رات کو جب دیر تک جاگتے ہیں تو دیر تک کھاتے بھی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پیٹ کا سسٹم خراب ہوتا ہے. لیکن کیا کریں کہ ہماری آج کل ماؤں کو ہی فرصت نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی بچوں کے لیے محنت کر لیں. اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کے جو لنچ باکسز ہوتے ہیں اس میں بھی فرینچ فرائز اور بسکٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ان کو پھل ہوں یا کوئی ڈرائی فروٹس ہوں یا ایسی کوئی چیزیں ہوں کہ
بچوں کی صحت بحال ہو سکے. اسی وجہ سے ہماری یہ نسل دیکھیں تو نہ ایک تو باہر کے گیمز نہیں ہیں، باہر کے کھیل نہیں ہیں، آؤٹ ڈور گیم نہیں ہیں، وہ باہر دوڑ بھاگ نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے بیٹھے موبائل پہ یا ٹی وی دیکھتے رہیں گے. اس کے بعد پھر ان کو رات کو دیر سے کھانا کھانا ہے، انہوں نے صبح کو دیر سے اٹھنا ہے. تو کسی بھی چیز کا وہ ایک صحیح کا نظام جسے کہتے ہیں وہ نہیں رہ گیا ہماری فیملیز میں. ویسے سچی بات یہ ہے کہ مجھے رات کو 9 بجے کے بعد اگر کسی کے گھر سے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اپنے گھر میں تو خیر میں کسی بچے کو دیکھ ہی نہیں سکتی 9 بجے کے بعد. 8 بجے سو جانا ہے سارے بچوں کو، اور پھر ماشاءاللہ صبح کو اٹھتے بھی ہیں فریش. اس سب میں جو مجھے سب سے زیادہ افسوس کی بات لگتی ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک طرح سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی اچھی بات کی تقلید نہیں کرنی ہے. ہم مغرب کی ہر بات کی تقلید کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے تو اچھی بات ہوگی. ان میں دیکھیں آپ کے وہ لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں، ہماری ساری خوبیاں اور ساری اچھائیاں جو ہیں وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں. جلدی رات کو سونا، جلدی اٹھنا ان کا معمول ہے. اور وہاں کے بازار دکانیں بھی دن میں جلدی کھلتی ہیں اور سر شام ہی بند ہو جاتی ہیں. ہم نے یہ تو سیکھ لیا ہے کہ ہم ان کی نقل میں ماڈرن بننے کے لیے کتے بلیاں پال لیں گے، انہیں اپنے بستروں میں سلا لیں گے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہوں نے صفائی کا نظام کتنا رکھا ہوا ہے، وہ اپنے بچوں کی خوراک کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ان کے ہاں جو لنچ باکسز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر فروٹ، ڈرائی فروٹس، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر. اور اسکولوں میں بھی ایک ہے کہ یہ چپس اور بسکٹ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں ہمارے بازاروں میں نحوست کا یہ عالم ہے کہ 12-1 بجے جو ہے وہاں پہ جھاڑو دل رہی ہوتی ہے اور تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے. کتنے مزے کی بات ہے کہ تلاوت لگاتے ہیں برکت کے لیے. وہ صرف تلاوت لگانے سے برکت تھوڑی ہو جائے گی، کام بھی تو کرنے ہوں گے نا آپ کو. وہ اگر آپ صبح جلدی کھولیں گے دکان تبھی تو برکت ہوگی. اور رات کو دیر تک، آدھی رات تک شاپنگ سینٹر سارے کھلے رہتے ہیں. اب اگر آپ کو کوئی شادی ہے یا کوئی ضروری ہے، کوئی چیز خریدنی ہے آپ شہر سے باہر جا رہے ہیں، آپ کو صبح میں کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ کو کوئی دکان کھلی ہوئی نہیں ملے گی. میں ایک دفعہ جا رہی تھی، مجھے کسی نے اپنے شادی کے لیے چوڑیاں منگوائی تھیں اور فلائٹ سے پہلے مجھے کوئی بھی دکان کھلی ہوئی نہیں ملی، حالانکہ 12-12:30 بج رہے تھے. اس وقت بھی کوئی دکان کھلی ہوئی نہیں تھی. تو آپ کو ضرورت بھی ہوگی کسی چیز کی تو آپ کو نہیں مل سکتی. اس کے بعد آپ جاتے ہیں 3 بجے بھی اگر آپ بازار میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنا وہ لنچ باکس کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری یہ ہے کہ پھر آپ کو شام کو ہی جانا پڑتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، چیزیں خریدنے کے لیے. اپنی خریداری رات تک آپ کی خریداری ہوگی، پھر روٹین وہی چلتا رہے گا. کتنی دفعہ یہ بات ہوئی کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بازار 8 بجے بند ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں چل سکا کیونکہ 8 بجے بند ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ صبح بھی جلدی کھولیں آپ. پتہ نہیں ان لوگوں کا کاروبار کیسے چلتا ہے کہ یہ اتنی دیر تک دکانیں کھولتے ہیں اتنی دیر سے، تو کیسے کاروبار ان کا چل پاتا ہے. ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ بہرحال مجبوری ہے. یہ جو آن لائن کام کرتے ہیں اور وہ ان کا تو بالکل دن اور رات کا فرق ہی بالکل مٹ چکا ہوتا ہے. ان کی صحت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے نوجوان تو سورج نکلنے کا منظر دیکھنے سے ہی محروم ہیں. ہمارے اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو وقت پر سونے جاگنے کا عادی بنانے کی کوشش کریں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے خود عادی ہوں. جب ہم خود رات کو دیر تک، اور ہم مائیں جب رات کو دیر تک موبائل لے کے بیٹھی ہوں گی تو صبح کو وہ خود بھی فریش نہیں اٹھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، تو وہ بچوں کو کیا وہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سمجھائیں گی یا ان کو لنچ میں بنا کے دیں گی. کیونکہ جب وہ رات کو دیر سے سوتی ہیں تو صبح کے وقت ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لنچ بنائیں، تو وہ پیکٹ وغیرہ اٹھا کے بچوں کو دے دیتی ہیں. اس کے لیے ہمیں ہی کوشش کرنی ہے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ
یہ بڑھتا جائے گا. ہماری نسل جو ہے اس کی ساری صحت خراب ہو چکی ہے، اس کی ساری نظام میں زندگی متاثر ہو چکا ہے. اس کو ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت کا پابند بنائیں، ان کو یہ چیز بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس پہ صرف جانور چل رہے ہیں، پرندے چل رہے ہیں، اور انسان نہیں چل رہا، جو کہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اور ہم خود بھی اس چیز کو بہتر کر سکیں. بہت شکریہ.